السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، سماج بدلو کا سلوگن لے کے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، یہ کہانی ہے ان حاجی صاحب کی جن کی صحت بہت خراب تھی۔ ہر ہفتے میں 4 بوتلیں پانی کی ان کے پیٹ سے نکالی جاتی تھیں، اس لیے کہ حاجی صاحب کے گردے جواب دے چکے تھے۔ وہ اتنی بار واش ہو چکے تھے کہ اب ڈاکٹروں نے انہیں لا علاج کر دیا۔ ناظرین، ایک چودھری صاحب حاجی صاحب کو دیکھنے ان کے گھر آئے، تو جب چودھری صاحب نے حاجی صاحب کی حالت دیکھی تو انہیں حاجی صاحب پہ بہت ترس آیا۔ حاجی صاحب نکاہت کی وجہ سے خود چل بھی نہیں سکتے تھے اور سہارا لے کے وہ چلتے تھے۔ حاجی صاحب کو سہارا لے کے واش روم میں جب لے جایا گیا تو چودھری صاحب بڑے دکھی ہوئے، کیونکہ حاجی صاحب بڑے خدا ترس انسان تھے۔ ناظرین، چودھری صاحب گھر گئے، کئی دن گزر گئے۔ ایک دن پھر وہ واپس آئے کہ حاجی صاحب کی خیریت دریافت کریں۔ جب وہ گھر آئے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہی حاجی صاحب جو بیساکھی کا سہارا لے کے، لوگوں کا سہارا لے کے واش روم تک جایا کرتے تھے، وہ حاجی صاحب خود اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے حاجی صاحب سے پوچھا، حاجی صاحب کوئی ایسی تھراپی مجھے بھی بتا دیں، کون سا حکیم پکڑا ہے، کس کے پاس گئے ہیں اور کہاں سے آپ نے یہ علاج دریافت کیا ہے۔ اب حاجی صاحب نے بڑا تاریخی جملہ کہا۔ حاجی صاحب نے کہا، چودھری صاحب اگر یہ علاج میں آپ کو بتا دوں اور یہ علاج ڈاکٹروں کو پتہ چل جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے کے سارے ڈاکٹر کہیں بے روزگار ہی نہ ہو جائیں، سارے حکیم اپنی دکانیں بند ہی نہ کر لیں اور یہ ہسپتال ویران ہو جائیں گے۔ چودھری صاحب نے کہا، حاجی صاحب ایسا فارمولہ تو پھر آپ کو ہمیں بتانا چاہیے۔ اب ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ ان حاجی صاحب نے وہ فارمولہ بتایا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ ہوا کچھ یوں کہ وہ ملازم جو میرا خیال رکھتا تھا اس کے گھر فوتگی ہو گئی۔ اب ایسا ہوا کہ اس نے ایک لڑکے کو ارینج کیا جس کی عمر 8-9 سال تھی۔ وہ لڑکا میری خدمت کرتا، تو 2-3 دن کے بعد میں نے اس لڑکے کو دیکھا کہ 8-9 سال میں یہ میری خدمت پہ مامور ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو حاجی صاحب نے کہا کہ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ یار بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں اتنا مجبور کیا ہے کہ تم اتنی کم عمری میں میری خدمت پہ لگ گئے ہو۔ اب اس لڑکے نے پہلے خاموشی اختیار کی، مگر پھر وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گیا۔ کہا، حاجی صاحب ایک سیلاب آیا تھا اور اس سیلاب میں میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی سب کے سب ڈوب گئے۔ حاجی صاحب پھر ہوا کچھ یوں کہ باقی جو چیزیں بچی تھیں اس پہ میرے رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا۔ اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ حاجی صاحب اسی لیے آج آپ کی خدمت پہ مامور ہوں، کل کہیں اور چلا جاؤں گا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میں نے اس بچے کے آنسو دیکھے، میں نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہاری کوئی اور خواہش ہے کہ تم پڑھنا چاہتے ہو؟ بچے نے کہا، جی ہاں۔ حاجی صاحب نے کہا، میں نے مینیجر کو بلا کے کہا، ہمارے شہر کے سب سے بڑے اسکول میں جاؤ اور اس بچے کو داخل کروا دو۔ حاجی صاحب نے کہا کہ وہ بچہ دوسرے دن داخل ہو گیا اور دوسری شام کو حاجی صاحب نے کہا کہ میری جو ڈائٹ تھی پہلے، وہ میں ایک بریڈ کا پیس جو ہے وہ دن میں بمشکل لیتا تھا، اس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میرے سارے گھر والے حیران ہو گئے۔ دوسرے دن اس بچے کو ہاسٹل میں نے جگہ دلوا دی۔ اب میں نے چلنا بھی شروع کر دیا۔ حاجی صاحب نے کہا کہ میں نے مینیجر کو کہا کہ جاؤ شہر میں اور ایسے 5 بچے جن کا کوئی سہارا نہیں وہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ مینیجر نے وہ 5 بچے ڈھونڈ کے لائے، تو میں نے کیا کچھ یوں
کہ ان 5 بچوں کو بھی شہر کے سب سے بڑے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ان بچوں کی ذمہ داری بھی میں نے اپنے آپ پہ لے لی۔ چودھری صاحب پھر کیا پوچھتے ہیں، ہر دن میری صحت بہتر سے بہتر ہونے لگی۔ اور حاجی صاحب پھر چودھری صاحب کو یہ بتاتے بتاتے اٹھ کھڑے ہوئے اور پھولوں کی کیاری کی طرف چل پڑے۔ حاجی صاحب نے کہا، چودھری صاحب، اللہ بعض چھوٹے پھولوں کے طفیل ان درختوں کو سلامت رکھتا ہے جو ان چھوٹے پھولوں پہ سایہ کرتے ہیں، یعنی اللہ ان لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھتا ہے جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ ناظرین، حاجی صاحب نے یہ جو سبق دیا یہ میرے اور آپ کے لیے تھا۔ آئیں سماج کو بدلنے میں پیش ہو جائے۔ ناظرین، یہ جو سبق حاجی صاحب نے دیا یہ میرے اور آپ کے لیے تھا، تو آئیں ایسے بے شمار بچے ارد گرد کے ماحول میں گھوم رہے ہیں جو کسی مسیحا کی تلاش میں ہیں، کسی ایک بچے کا ہاتھ ہم تھام لیتے ہیں، اسی سے ہم بھی بدلیں گے اور یہ سماج بھی بدلے گا۔ تو آئیے سماج بدلنے کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں، ہم ساتھ مل کے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا اور اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔